میں نے کہا یہ حافظ نہیں ہے تو سارے لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے چوغے پہن رکھے ہیں، سب حافظ ہوں گے؟ تو دو چار بلا کے قل هو اللہ سناؤ، قل اعوذ برب الناس سناؤ، انہیں سناؤ، حافظ جی کو بٹھا دیا میرے پاس۔ میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، تو میں ویسے ہی گھبرا رہا ہوں۔ پھر یہ حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے انسان کو چڑھاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ حفاظ کرام کی جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، جن میں تھوڑی سی کمزوری ہے، یادداشت میں ہو یا کچھ نہ کچھ ہو، انشاءاللہ جب یہ بندھی ہے تو اس کی لاج رکھ کر انشاءاللہ محنت کریں گے، انشاءاللہ محنت کریں گے، اور انشاءاللہ وہ محنت رنگ لائے گی، وہ محنت رنگ لائے گی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آج سے تحیہ کر لیجئے کہ اس دستار کی لاج رکھ لیجئے، اور جو فضائل آپ نے سنے ہیں حافظ قرآن کے، اس کے اعلیٰ درجے کو، اعلیٰ کمالات تک کو انشاءاللہ پہنچیں گے۔ آج سے ہی فیصلہ کر لیں، جو بڑے لوگ ہیں ان سے نہیں، جو بیچارے کمزور ہیں میرے جیسے، ان سے میں خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ فیصلہ کر لیں گے۔ وہ آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ڈاکٹر عبدالخالق دیکھا ہوگا نا، ایک بڑے میاں ہیں، سمرا ہاسپٹل ہے ہمارے یمنا وہار میں، یہ وہ اس کے ڈاکٹر سرجن ہیں اور آپریشن کرتے ہیں۔ تو انہوں نے امینیہ جا کر صبح سے دوپہر تک وہاں جاتے تھے، مشکات تک وہاں پڑھا لگن، اور اس کے بعد دورے کے لیے دارالعلوم وقت میں گئے اور وہاں اس سال تکمیل کی ہے، عالم بن گئے ہیں۔ تو کتنی عمر ہے ان کی؟ تقریباً 70 سال کے قریب ہے ان کی عمر۔ تو انسان اگر چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے جب نورانی قاعدہ پڑھ رہا تھا، ابو جی ہمارے حیات العلوم میں تھے، تو حیات العلوم میں مسجد جو ہے اس کے امام صاحب تھے سنبھل کے، وہ داروغہ سے ریٹائرڈ تھے۔ جب ریٹائرڈ ہو گئے، انہوں نے کہا اب جو ریٹائرڈ کی زندگی ہے وہ کہاں لگانی چاہیے، کہاں لگانی چاہیے؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا، قرآن مقدس اپنے امام سے پڑھا، اور اس کے بعد سوچا کہ یہ آخری عمر ہے، علم سیکھنے میں لگا دیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے، وہاں تکمیل کی، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شب برات میں آپ کو حیات العلوم میں وہ ہوتا نا، جلسہ ہوتا ہے حیات العلوم کا، اب بھی ہوتا، پتہ نہیں اب، پہلے ہوتا تھا، اب بھی ہوتا شب برات میں، اس میں ان کو بڑے میاں کو لے کر آ گئے اپنے ساتھ، کہنے لگے یہ عالم ہو گئے، ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے، کہاں ان کو؟ تو حضرت مولانا حیات صاحب حیات تھے، مولانا حیات صاحب حیات تھے، تو وہاں پر انہیں رکھ لیا، احادیث کی کتابیں ان کو دے دی گئی، اور اس مسجد کے امام منتخب ہوئے۔ اس وقت میرا نورانی قاعدہ تھا یا بغدادی قاعدہ ہوگا، چھوٹا سا بچہ تھا میں، ابا جی نے مجھے بتایا تھا، اب بھی یاد ہے ذہن میں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حجرے میں آرام کیا، 8-10 سال انہوں نے تعلیم و تعلم میں لگائے، اور 8 سال حدیث اور امامت میں گزارے، 10 سال حدیث اور امامت میں گزارے، گویا اخیر کے 20 سال شدھ ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔
تو امام کی حالت میں موت واقع ہوئی، مفسر اور محدث کی حالت میں موت واقع ہوئی۔ کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، جو میں نے پڑھی تھی نا اس کا خلاصہ۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یار اب تو بچے ہو گئے، اب تو بڑے ہو گئے۔ آدمی جب جد و جہد محنت کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی محنت رنگ لاتی ہے، اور نہ معلوم اللہ رب العزت کیسے نوازے۔ اس لیے جو یہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے اس کے تعلق سے میں نے یہ بات کہہ دی جو انشاءاللہ مؤثر ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصحبہ اجمعین۔